عوام ذی وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ غیبت کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل ہم نے درس شریف میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا کئی مقامات پر غیبت کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کئی مقامات پر غیبت کی جا سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایک اصلاح ہے جسے مصلحت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دو نقصانات ٹکرا رہے ہوں، ایک بڑا نقصان ہو اور ایک چھوٹا نقصان ہو، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ بڑے نقصان کو چھوڑ کر چھوٹا نقصان اختیار کر لینا چاہیے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اب جن مقامات پہ غیبت کرنا مباح ہے، کیونکہ غیبت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق گفتگو کرنا۔ غیبت اچھی بھی ہوتی ہے، غیبت بری بھی ہوتی ہے۔ غیبت اچھی یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے ہم خوبیاں بیان کریں کہ وہ فلاں عبادت کرتا ہے، اتنا قرآن پاک پڑھتا ہے، یہ دینی کام کرتا ہے، فلاں فلاں۔ اور بری غیبت وہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا۔ اب غیبت جن مقامات پر مباح ہے یعنی جائز ہے، مثلا ایک بندہ کسی محلے میں مکان خریدنا چاہتا ہے یا مکان کرائے پہ لینا چاہتا ہے، یا بندہ کسی بندے کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات شیئر کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے پارٹنرشپ بنانا چاہتا ہے، یا بندہ کسی جگہ پہ اپنی بچی یا بچے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو ان مقامات پر غیبت کرنا مباح ہے۔ مثلا جس محلے میں ہم نے مکان لینا ہے، ہم اس محلے کے لوگوں کو تلاش کریں گے، اور جس جگہ پہ ہم مکان لے رہے ہیں اس کے آس پاس کسی گھر والے بندے کو بلا کے پوچھیں گے کہ یار یہ جو مکان میں خرید رہا ہوں اس کا اڑوس پڑوس کیسا ہے، اس کے جو ہمسائے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، یا مالک مکان کیسا ہے۔ اب دیکھیں دو پہلو ہیں، یا تو وہ ہمسایوں کی اور مالک مکان کی اچھائیاں بیان کریں گے یا برائیاں بیان کریں گے۔ اگر اچھائیاں بیان کریں گے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا، اگر برائیاں بیان کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ غیبت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ غیبت کہلائے گا۔ لیکن یہاں پہ اگر ہمسایوں کے متعلق معلومات نہ لی جائیں، مالک مکان کے متعلق معلومات نہ لی جائیں، تو آنے والے اوقات میں خطرہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آنے والے اوقات میں خطرہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ غیبت کرنے کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ وہ برے ہیں تو یہ بندہ ان کے شر سے بچ جائے گا، یہ بندہ ان کی لڑائی سے بچ جائے گا، ان کے فراڈ سے بچ جائے گا، ان کے دھوکے سے بچ جائے گا۔ چونکہ لڑائی
دھوکہ، فراڈ، یہ بڑا نقصان ہے، اور اس مقام پہ غیبت چھوٹا نقصان ہے۔ اس مقام پہ غیبت چھوٹا نقصان ہے۔ اب بڑے نقصان کو چھوڑ دیا جائے گا، چھوٹا نقصان اختیار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کسی جگہ پہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو جو بچے والے ہوتے ہیں وہ محلے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو گھر والے ہیں ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، یا جو بچیاں ہیں ان کی سیرت کیسی ہے، کہیں خدا نخواستہ کردار میں کہیں گندگی تو نہیں ہے۔ اگر کردار میں اچھائی ہوگی پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ کردار میں کسی جگہ پہ جھول ہوگا، اب یہ ٹھہرے تو غیبت ٹھہرے گی۔ کیا ٹھہرے گی؟ غیبت ٹھہرے گی۔ لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ اگر بچی کا رشتہ کر لیتے ہیں، بچی کو بیاہ کے لے جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ وہ برے ہیں تو آنے والے وقت میں اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہونے والا نقصان ہے وہ بڑا ہے۔ اب بڑے نقصان کو چھوڑ کر چھوٹا نقصان اختیار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح بچے والے کے معاملات ہیں کہ اگر بچے والے کو محلے میں چلے جاتے ہیں تو ان کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، کاروباری معاملات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے متعلق معلومات بھی لینا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سامنے اس کی ساری حقیقت موجود نہ ہو، مجھے اس کی جو حقیقت حال ہے اس کی پوری آگاہی حاصل نہ ہو۔ اگر میں اس کے متعلق لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر تو وہ اچھا ہوگا پھر تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ کاروباری معاملات کر لینے چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ وہ بندہ فراڈ لگاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کے مال لوٹ کے فرار ہو جاتا ہے۔ جس طرح کمپنیاں ہوتی ہیں جو ہم آپ کو ویزے پہ بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو دبئی بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو جناب بنگلہ دیش بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو سعودی عربیہ بھیج رہے ہیں، سبز باغ دکھا 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 کے لوگوں سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں۔ اگر اچھے ہوں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کا شیوا یہ بن چکا ہے کہ لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہی لگانا ہے، دھوکہ ہی کرنا ہے، تو پھر یہ ٹھہرے تو غیبت ٹھہرے گی۔ لیکن چونکہ ان کا جھوٹ بولنا، ان کا فراڈ لگانا، ان کا دھوکہ دینا، ان کا مال لوٹنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں بہت زیادہ فتنہ پھیل سکتا ہے، بہت زیادہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ ان دو بندوں کے درمیان تعلقات دو اچھے خاصے بننے لگے ہیں، یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ تعلقات کا خراب ہونا، فتنوں کا وبا ہونا، بابا ذرا سر تے اتنے چکو اللہ والےو، ہاں میرے والے ویکھو نا، میں تھوڑے نال گلاں کردا پیا۔ فتنوں کا وبا ہونا، تعلقات کا خراب ہونا، فراڈ لگانا، مال کا لوٹ کے فرار ہو جانا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہاں پہ غیبت کرنا چھوٹا نقصان ہے۔ تو میں نے آپ کو اصول بتا دیا ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جہاں پہ بڑا اور چھوٹا نقصان دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر کس نقصان پہ اختیار کرنا ہے؟ چھوٹے کو، بڑے نقصان کو چھوڑ دینا ہے۔ چونکہ ان مقامات پہ غیبت کرنا یہ چھوٹا نقصان ہے، اور جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اسباب وہ بڑے نقصانات ہیں،
لہذا ان مقامات پہ غیبت کرنا مباح ٹھہرے گا، بمانی جائز ٹھہرے گا۔ یعنی اگر بندہ اس نیت سے کوئی غیبت کرتا ہے کہ یار میں ان کے متعلق اس کو بتا دوں، کہیں ان کے شکنجے میں نہ آ جائے، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو پھر غیبت کرنا جائز قرار پا جائے گا، پھر غیبت کرنا جائز قرار پا جائے گا۔ ادروائز غیبت کرنا حرام ہے، ادروائز غیبت کرنا حرام ہے۔ یہ میں نے آپ کو صورتیں بتا دی ہیں اور آپ کو میں نے اصول بھی بتا دی ہے کہ جہاں پہ دو نقصانات ٹکرا جائیں، ایک بڑا نقصان ہو ایک چھوٹا نقصان ہو، تو پھر اس وقت بڑے نقصان کو چھوڑ کر چھوٹا نقصان اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔